رب العالمين. وقال الله تبارك وتعالى في المقام الآخر: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. حاضرین گرامی قدر، سامعین ذی وقار، عاشقین مدینہ اور عاشقین ذات محمد مصطفیٰ علیہ السلام، جس در کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما بنے اور جس در کی خاک اور جس در سے خاک اڑتی ہوئی ہماری مرقد پر پڑے جب ہم اس دنیا سے جائیں، وہ در طیبہ، وہ در رحمت، وہ بارگاہ ربوبیت کے محبوب کی بارگاہ. کیونکہ یہ حج کا مہینہ ہے، ذی الحجہ کے پیارے ایام گزر رہے ہیں. حج کیا ہے؟ کوئی کہے گا عرفات ہے، کوئی کہے گا توحید ہے، کوئی کہے گا رسالت کی پرچار کا نام ہے، سنت کی اتباع کا نام ہے. مجھ سے کوئی پوچھے تو مجھے جو سمجھ لگی، حج ملاقات مصطفیٰ کا نام ہے. اور حج میں جتنے مناسک ہیں یہ رب کے محبوبوں کی اداؤں کی نقل کا نام ہے. حج یہ ہے. اعلیٰ حضرت سے پوچھا آپ بتائیں آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو آپ نے بتایا کہ ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، اصل مراد حاضری اس پاک گھر کی ہے. اعلیٰ حضرت پھر فرمانے لگے، کسی نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ کعبے کا نام نہ لیا، طیبہ ہی کہا. ہم سے پوچھا تھا جس نے بھی کہ نحیدت کدھر کی ہے، کہ جا کدھر ہے بھائی؟ تو میں کعبے کا نام نہیں لیتا تھا، میں کہتا تھا سرکار نے بلایا. تہینت، تہینت کدھر کی؟ تہینت. تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی عنایت ہے. اللہ ان حاجیوں کا حج قبول فرمائے اور ان جنات بڑی بھائی نے اور ہم سب کو لے جائے. میں نے آج کا مضمون جو ہے فلسفہ قربانی اور دور حاضر کے تقاضے. پوری دنیا میں لوگ فیس بک کے ذریعے، میں بارہا مرتبہ بتاتا ہوں، بڑے دھیان سے سنتے کہتے کہ لاہور میں مسجد کس جگہ ہے. میں انہیں بتاتا ہوں ملی گبری روڈ پہ آپ آئیں تو انشاءاللہ آپ کو مسجد مل جائے گی. کہنے لگے وہ لاہور میں بھی یہ اہتمام ہوتا ہے کہ جمعہ سے ایک خطاب سے پہلے لوگ اکٹھے ہو جائیں. میں ان کے جو عشق والے ہیں وہ دور و نزدیک سے 11 بجے سے آنا شروع ہو جاتے ہیں. اور یہ اس در کا فیض، حضور کی بارگاہ کی عنایت، نالہنے حضور علیہ السلام کی خیر. میں گندا تو اس قابل نہیں ہوں، میں تو اس قابل نہیں کہ حضور کی بات کر سکوں، مگر ان کی مرضی ہے، نوکری لے لیتے ہیں جس سے چاہیں. بس ان کو نوکروں کی کمی نہیں ہے. کوئی یہ کہے کہ میری وجہ سے دین چلتا ہے، اس کی بھول ہے، بھول ہے. اس کی عزت صرف مصطفیٰ کی وجہ سے ہوتی ہے، یہ کمال ہے. اور دل بڑا دکھی بھی ہے میرا. پھر ایک ہالینڈ کے اندر بدبخت لوگ سید حاصل کرتے میرے محبوب کی بارگاہ میں گستاخی کے لیے کچھ اہتمام کر رہے ہیں. بہرحال اس پر بات کروں گا میں آخر کے اوپر. آج ہم فلسفہ قربانی کی بات کو اہم کرتے ہوئے
اگلا جمعہ جو آنا ہے وہ آنا بھی عید والے دن آئے گا، تیسرا دن، یہ بھی عجب معاملہ ہوگا. رب نے فرمایا قل، میرے محبوب آپ فرما دیں. قربانی کا پہلا فلسفہ کیا ہے؟ فرمایا سورہ الانعام میں، فرمایا محبوب آپ فرما دیں ذرا اپنی سیرت کو اور اپنی ذات کو میری عبادت کے لیے کیسا عقیدہ ہونا چاہیے، میری قربت کے لیے کیا دل میں اس کے سمجھ ہونی چاہیے. فرمایا ان صلاتی، بے شک میری نماز، ونسکی، میری قربانیاں، ومحیایا، اور میری زندگی کے شب و روز، ومماتی، اور میری وفات، میرا لوٹ کر رب کی طرف ملاقات کے لیے جانا، للہ رب العالمین، اس پالنہار، اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. اب اس سے ہمیں پتہ لگا اسلام کے نظام عبادت کے اندر للہیت اور خالصیت، رضا الہی کی آنا اور اس کا جذبہ ہونا، یہ اصل میں عبادات کی روح ہے. اور یہ روح صرف عبادات کی نہیں، بندوں سے بندوں کے معاملات کی اور پورے دین کی روحی، رضا الہی اور رضا مصطفیٰ، اطاعت الہی اور اطاعت مصطفیٰ. ہم بظاہر جانور قربان کر رہے ہوتے ہیں مگر یہ جانور نہیں قربان ہو رہا ہوتا. اگر کوئی اسے رضا الہی کے لیے کرے تو اس میں مال بھی قربان ہو رہا ہوتا ہے. اور جان کیا ہے؟ آپ کے نفس کی خواہشات بھی قربان ہو رہی ہوتی ہیں کہ پیسہ بھی خرچ ہو رہا ہے، مال بھی خرچ ہو رہا ہے، دینا بھی اللہ کے لیے ہے، اس میں سے حصہ بھی نکالنا ہے اور اس میں ہر معاشرے کے طبقہ فکر کو شامل بھی کرنا ہے جو مستحقین ہے. تو اس میں ریا کا پہلو نہ آئے، نیت میں ریا نہ آئے، خالصیت للہیت میں آ جائے، صرف اللہ کے لیے آ جائے، رضا الہی کا اصول آ جائے تو پھر قربانی ہو جاتی ہے. اور قربانی کا لفظ قرب سے ہے، اور جب قرب سے نکلے تو قربانی اسے کہتے ہیں کہ جس کو کرنے سے بندہ رب کا قرب پا جائے. قربانی قربت الہیہ کا ذریعہ ہے. یہ جانور نہیں ذبح ہو رہا، ہم تہیہ کر رہے ہیں. مالک اگر ضرورت پڑی تو ابراہیم علیہ السلام کے پاس اس کی محبوب چیز اسماعیل تھے، تو نے حکم دیا. تو انہوں نے اسماعیل علیہ السلام سے پوچھا، بیٹا بڑی منتوں مرادوں سے مانا ہے میں نے تجھے، 90 سال کے بعد مجھے تجھے رب نے عطا کیا. اور اسماعیل کوئی بالغ بچے بھی نہیں تھے، ایسے 6-7 سال کے کہ چلنے کے قابل ہوئے. اگر یہ کرے تو پھر 3-4 سال ہو جائیں گے. تو آپ بس چلتے پھرتے دوڑتے باتیں. پوچھا بیٹا کیا خیال ہے؟ ابا جی میرا بھی کوئی خیال ہے، وہی خیال ہے جو رب کا حکم ہے، اور مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. فرد محبت کا ایسا مظاہرہ اور فرد اطاعت کا ایسا مظاہرہ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. یہ وہ ہے، یہ آداب فرزندی ہے. ابا جان مالک کا حکم آیا ہے جلدی کریں. اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام لے گئے، آنکھوں کو پٹی باندھ لی. آخرکار ایک فطری محبت کا جذبہ تو ہوتا ہے اور رب کا حکم بھی نہیں ٹالنا. اور پھر اس قربانی کی اصل وہاں تو وفدینا بذبح عظیم ہو گیا، اس کے بدلے میں ذبح عظیم ہوا. مگر اس ذبح عظیم کی اصل
محرم میں پھر اس پر بات کریں گے. کربلا میں حسین نے کر کے دکھائی, اسی خون میں, خون حسین جد اسماعیل کی قسم پوری کر رہا ہے کہ اللہ کے لیے قربان ہو جانا ہمارے یہاں نئی ریت نہیں ہے. میرے جد میں میرے مصطفیٰ کے نانا جان کے دادا کو دیکھو نا, اسماعیل کو, وہ بھی قربان ہو گئے, انہوں نے کسر نہیں چھوڑی تھی, وہ رب نے. ایسے جملہ ہے, پھر میں چل پڑتا ہوں. عشق کی انتہا کائنات نے 2 مرتبہ دیکھی, اور عشق بھی 2 نے کیا ہے. ایک میرے رب نے اپنے مصطفیٰ سے, اور ایک مصطفیٰ کے حسین نے اپنے رب سے. کیا کو اس سے آگے کیا کو, بس سبحان اللہ. بہرحال تو اپنا جینا مرنا, آج سے مجھے اس آیت نے پھر تراوٹ دی. لیکن قرآن سے بندہ قربت رکھے, ایسے جمعہ کے جمعہ بھی آتا رہے تو کچھ نہ کچھ قرآن ملے گا, کوئی آیت ملے گی, کوئی یار کی بات ملے گی, خیر ملے گی. یہاں پر کسی کی غیبت نہیں ہے, چغلی نہیں, برائی نہیں, بددیانتی نہیں, پیار ہے, محبت ہے, تعلیم ہے اس کے یار کی محبت میں. اور کیفیت دل ایسے ہمارے طرف پہ جیسے دانا بٹی میں نہیں گجتا, یہ عشق کی کیفیت کی صحبت کی خیر ہے, رب کی کرم و نوازی کی بارگاہ ہوتی ہے. فرمایا کہ ان الصلاۃ, معبود میری ہر جگہ, بتاؤ ان کو میری ہر شے رب کے لیے. اور یہ جو جانور ہم نے بڑی عید پر لیتے ہیں, ان کو رب نے کہا وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ, کہ یہ جانور بڑے بڑے گائے, اونٹ, تم انہیں جانور سمجھتے ہو, 4 پاؤں والا یہ جانور ہے؟ فرمایا نہیں, جعلناها لَكُم, انہیں ہم نے تمہارے لیے بنا دیا ہے, من شعائر اللہ, اللہ کی نشانی بنا دیا. شعر کا لفظ عربی میں نشانی کے طور پر, شاعر, اس کے ہم بندہ آیت کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے. ہم پڑھتے ہیں نا آیت, آیت بھی نشانی کو کہتے ہیں, روشن نشانی کو. قرآن کی ہر آیت نشانی. کل بھی میں نے بتایا کیوں نشانی, کہ یہ 17 والی نشانی ہے, اور ہر آیت صفت الہیہ کا ظہور ظاہر کرتی ہے. تو جب صفات الہی کا مظہر قلبی صورت میں آ جائے تو وہ قرآن ہوتا ہے, لفظی صورت میں آ جائے تو وہ قرآن ہوتا ہے. اور اگر وہی صفات کا منبع کسی مجسم صورت میں آ جائے وہی مصطفیٰ ہوتا ہے, وہ حضور کی ذات. فرمایا وَالْبُدْنَ جَعَلْنَا, یہ جو بڑے بڑے جانور ہیں قربانی کے, یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. اور اللہ کی نشانی کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ انہیں صرف جانور نہ سمجھنا, اور نشان منزل کا پتہ دیتا ہے, نشان منزل تک پہنچاتا ہے, قربانی قرب تک پہنچاتی ہے. یہ جانور قربان ہو کر ہمیں رب کی قربت کا سبق دیتا ہے. اللہ نے فرمایا یاد رکھو تم تک میرے خون, مجھ تک تمہارا خون اور گوشت نہیں پہنچتا. کیا پہنچتا ہے؟ فرمایا تمہارے دل کا تقویٰ پہنچتا ہے, للہیت پہنچتی ہے, میری رضا پہنچتی ہے, میری بارگاہ کی خیرات اور بندگی کا طریقہ جو تمہارے دل کے اندر میرے لیے معجزہ ہے وہ پہنچتا ہے. اور یہ جو جانور جنہیں ہم جانور کہتے ہیں, اب اس جانور کے لیے رب نے کہا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ, جو لوگ ان جانوروں کی تعظیم کرتے ہیں, لوگ یعنی اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں, ان کو کیا ملے گا؟ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ, ان لوگوں کو میری بارگاہ سے میری ذات کا تقویٰ مل جائے گا.
لوگوں ذرا کام دھیان کے ساتھ میں اس میں اور دینے لگا، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 2 دینے لگا ہوں، وہ بھی سنیں پھر ملاتے اور مضمون بھی اس میں آپ کو سمجھ لگے گا۔ رب نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، اے ایمان والو اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو، یعنی اس کی عزت گھٹاؤ نہ۔ اب اس کو اگر قربانی کے جانوروں کے ساتھ جوڑے، ویسے تو رب نے ان صفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا مروہ کو بھی اپنی نشانی کہہ دی، اپنی پتھریلی جگہ دی۔ اب ان جگہ پر کوئی مر جاتا ہے، چلی اور بھاگی تو سیدہ ہاجرہ تھی، اور پوری دنیا سن رہی ہے وومن رائٹس کی بات کرنے والے، یو شوڈ بی اسٹڈی آف قرآن، مغربی دنیا کو قرآن پڑھنا چاہیے اور ان آیات کو سمجھیں، جو سمجھتے ہیں کہ قرآن اور اسلام نے عورتوں کو حقوق نہیں دیے، اس سے بڑا حق میرے رب اب اس خاتون کو کیا دے جو عبادت کی غرض سے نہیں، صرف اور صرف اپنے بیٹے کی پانے کی تلاش کی طلب سے وہاں بھاگی، اور رب نے کہا اس کا بھاگنا مجھے اتنا پسند آیا کہ اب وہ صفا مروہ پہاڑیاں نہیں ہیں، وہ میری نشانیاں ہیں۔ اور آج بھی وہاں پر کوئی جائے، مردوں کو بھی اجازت ہے کہ وہ بھاگے، عورت کو نہیں فرض کہ وہ بھاگے۔ کیا شان ہے، یہ کیا ہے، یہ وومن رائٹس کی بات بھی تو آ رہی ہے۔ اچھا اب عقیدے کی بات بھی لے لیتا ہوں۔ عقیدے کی بات یہ ہے، کیوں چوم رہے ہو اسے، کیا بنا ہوا یہاں پر، کیا یہ کیوں چومتے تم آتے ہو، یہ جب جاتے تم ہاتھ لگانے لگ پڑتے، چومنے لگ پڑتے ہو، کسی دربار پہ چلے جاؤ قرآن پکڑتے چومنے لگ پڑتے ہو۔ بھائی پہلی بات تو یہ ہے ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے، پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری تمہیں دلیل چاہیے، میں بھی کچھ دلیل مانگتا ہوں، مجھے پورے قرآن میں دکھا دیں رب نے کہاں حکم دیا ہے کہ تم اپنے بچوں کو چومو، اپنے بیٹوں کو چومو، اپنی بیٹیوں کو چومو، رب نے کہاں حکم دیا ہے؟ اگر نہیں دیا تو اسے چومنے سے، اور بچوں کو جب چوما جائے گا تو جھک کے چوما جائے گا، اگر جھکنے کے معنی غلط ہو جائے، اب کہے گا میں تو بچوں کو چوم رہا ہوں، تو بھائی یہی تمہیں ہم بتانا چاہتے ہیں، ہم بھی پیاروں کو چوم رہے ہیں، رب سمجھ کر نہیں چوم رہے، اللہ والے سمجھ کر پیار کرتے۔ یہ میں نے عقیدے کی بات سمجھائی ہے۔ دوسری بات، وہ جس اتنا ہوتے تو کوئی بات نہیں، یہ بات میرے رب کو بھی سکھانی تھی نا۔ صفا مروہ کتنا عرصہ پہلے ہوئی، اس کی تعظیم کی بات رب نے کہا کہ میری نشانی، تو آج بھی نشانی کا کیا مطلب ہے، وسیلہ، نشانی منزل کا پتہ دیتی ہے، بھائی آپ روٹ اسلام آباد کے پڑھیں گے تو پہنچ سکیں گے۔ ابھی اتنی ترقی تو کی نہیں ہم نے کہ ہم ہوائی، اس میں بھی روٹس ہوتے ہیں، ایک بلاک میں بھی روٹس ہوتے ہیں، وہ ساری نقشہ آ رہا ہوتا ہے، ساری رائٹس کے روٹس ہوتے ہیں، وہاں بھی روٹس کے مطابق ساری ایئر بسز جو ہوتی ہیں وہ چل رہی ہوتی ہیں، کس نے اترنا ہے، کہاں چلنا ہے، فلائٹ کی ٹائمنگ چلتی ہے، وہاں بھی روٹس ہوتے ہیں۔ تو ہر روٹ منزل پر پہنچنے کے لیے روٹ کی ضرورت ہے، اور روٹ رب نے بنایا ہے، ہم نے نہیں۔ ہم نے تو ہم سے کہا تھا اہدنا الصراط المستقیم، مالک ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اس نے روٹ بتایا صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر میں نے انعام کیا۔ یہ رب سے پوچھو، یہ روٹ رب نے بتایا ہے، اس کو اب جوڑو نا صفا مروہ کے ساتھ۔ کیا انعام یافتگان میں اگر میرے حضور کی دادی نہیں آتی تو پھر کون آتے ہیں مجھے بتاؤ؟ اگر سیدہ ہاجرہ نہیں آتی اور وہ وہاں پر ان کا مدفن بھی نہیں، ان کا وہاں پر کوئی قبر بھی نہیں، وہ تو قدم لگا کر چلی گئی، کہیں اور دفن ہوئی، اور نشان پایا آپ نے، تو وہ جگہ آج بھی رب کی نشانی ہے، ہزاروں سال بعد بھی، حضور کی آمد کے وقت بھی رب کی نشانی۔
حضور السلام کے وصال عالی شان کے بعد رب کی نشانی، اور جہاں پر رب کی نشانی ہو تو معنی یہی تو ہے جہاں پر رب کی نشانی ہوگی وہیں پر رب کی رحمتیں نازل ہوگی۔ تو آپ مجھے بتائیں وصال موت کی معنی کہ کہاں رہ گئی بات، جب رحمت والے نے کہا ہے میری نشانی ہے، تو جو رب کا ہو جائے وہ بھی کبھی مرتا ہے؟ رب والے بھی کبھی مرتے ہیں؟ ارے مرے ان کے جو رب والے نہ ہو، جو ہو ہی انعام والے وہ یہاں رہے تب بھی، وہ وہاں رہے تب بھی۔ دلیل اور دے دیتا ہوں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف، کہا اللہ کے جو بے شک خبردار ولی ہوتے ہیں انہیں خوف نہیں ہوتا، اور مستقبل کیسا ہے، ولا هم يحزنون، وہ غمگین نہیں ہوں گے، خیر والے نہیں۔ شاعر اللہ کی بات سمجھ لگ رہی؟ اچھا صفا و مروہ پر قدمین لگے تو برکتیں جاری، مقام ابراہیم پر آ جاؤ، فیہ آیات بینات، رب نے کہا روشن ترین نشانی، خالی نشانی نہیں کہا، آیت کے ساتھ بیجن کا لفظ ڈالا ہے۔ دیکھیں اب تاکید دیکھیں، آیات بینات، روشن ترین نشانی۔ کہا مالک یہاں کیا ہوا؟ کہا جب کعبہ بنا نا تو میں نے ابراہیم سے کہا مانگو کیا مانگتے؟ میرے ابراہیم نے پاک مزدوروں نے مجھ سے کہا مالک اسے امن کا شہر بنا دے، کا بنا دیا۔ کہ مالک اسے اس کے باسیوں کو رزق سے لاد دے، کا لاد دیا، اور مانگو۔ جب مانگتے مانگتے پھر کہا اچھا مالک، آہستہ آہستہ دیکھا نا، اب جتنے عروج پر دعا اختتام پر جا رہی تھی عطا بھی اتنے عروج پر تھی نا، تو جب عطائے عروج دیکھا تو کہا موقع بھی اچھا، دستور بھی ہے، تو حج کیا کہنے میں کیا جاتا ہے؟ کہا مالک ربنا وابعث فیہم رسولا، مولا ان میں وہ تیرا محبوب، وہ تیرا مصطفیٰ، وہ تیرا مجتبیٰ جس کے صدقے تو نے ہمیں خلیل بنایا، نبوت عطا کی، وہ ان میں دے، یعنی ہماری نسل میں دے۔ رب نے کہا اچھا محبوب کو مانگ لیا، اب ٹالنی بھی ابراہیم کی، اسماعیل علیہ السلام ساتھ ہے، ٹالنی بھی نہیں، تو کہا ان گھڑیوں کو میموریبل کیسے بنایا جائے؟ تو رب نے خود وہاں پر کیا کہ میموریل بنوا دیا، میموریل یادگار بنوا دی۔ یہ جو مقام ابراہیم ہے دیٹس اے میموریل پلیس آف دی ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی یاد حضور کے ساتھ وابستہ ہے، یہ یادگار ولادت مصطفیٰ ہے کہ یہاں کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے رب سے مصطفیٰ کو مانگا تھا۔ رب نے کہا پتھر بڑی جگہ پہ میرے ابراہیم کے قدموں پہ نشان لگے، مگر یہاں پر اس مقام کو قید کر کہ یہاں کھڑے ہو کر میرے محبوب ابراہیم علیہ السلام نے میرے مصطفیٰ کو مجھ سے مانگا تھا۔ آنے والے دیکھیں تو وہ تو پتھر ہی سمجھیں گے، مگر رب نے کہا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ جب اسلام لے آئے تو آپ ان پتھر کے پاس جاتے نا مقام ابراہیم کے پاس، تو ایسے گھور کے دیکھتے رہتے، دیکھتے واپس آتے پھر حضور کے قدموں کو دیکھتے۔ آپ عقیدے دیکھیں ان لوگوں کے، تو عقیدے کو کہتے آقا آپ کے قدم سیدنا ابراہیم سے بڑے ملتے ہیں، تو حضور اسلام فرماتے وہ میرے دادا جو ہوئے 4000 سال ہوئے، تو مشابہت ہے، دادا جو ہوئے، تو اب عقیدہ ہے عمر فاروق اٹھا لے اس منجی تفسیر کو۔ لوگوں اس لیے کہتا ہوں عشق کے بغیر کچھ نہیں ملتا، ہمارے اعمال بڑے عجیب ہوں گے مگر زندگی بھر اس عشق کے عقیدے کو نہ چھوڑنا، رہ جائے کر یہی تو ہے جو حضور کی محبت کا سودا میں بچا سکتا ہے۔ اعمال شاید غارت ہو جائے مگر عقیدہ عشق وہ ہے جو کمزوریوں کو بھی اپنے ساتھ برکتوں والا بنا دے۔ جان بوجھ کر نہ ہو، جان بوجھ کر نہ ہو، وقت بالکل قلیل رہ گیا تو سیدنا فاروق اعظم نے کہا آقا دل کرتا رب اس جگہ کو نہ نماز کی جگہ بنا دینا تو کیا ہی بات ہے۔ رب نے حکم نازل کر دیا کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى،
مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا دو، جاؤ۔ میری بندگی بھی عجیب ہے، میری زندگی بھی عجیب ہے، جہاں مل گیا تیرا نقش پا میں نے کعبہ وہاں بنا لیا۔ واہ واہ لوگوں، یہ حج عمرہ یہ حج عمرہ کی یادگاروں کا بتا رہا ہوں۔ اب واپس آتا ہوں جانوروں پر۔ رب نے کہا ان جانوروں کی میری نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو، اور انہیں بھی شامل کر دیا۔ اب جانور کا گوبر بھی تو اٹھائیں گے نا، جانور کا گوبر نہیں اٹھا رہے ہو آپ، اللہ کی نشانی کا گوبر اٹھا رہے ہیں۔ جانور پیشاب کر رہا ہے، آپ اس کا پیشاب صاف کر رہے ہیں، پانی مار رہے ہیں، صاف کر رہے ہیں، اس کو صاف کر رہے ہیں، نہلا رہے ہیں، دھلا رہے ہیں، پیار کر رہے ہیں، تو آپ جانور سے پیار نہیں کر رہے، آپ اللہ کی نشانی سے پیار کر رہے ہیں۔ اور جو اللہ کی نشانی سے پیار کرتا ہے اسے رب کا تقویٰ ملتا ہے، جو اس کی صفائی کا خیال رکھتا ہے اسے رب کا تقویٰ ملتا ہے۔ لوگوں، میرا سوال ساتھیوں یہ ہے، کائنات کی سب سے بڑی رب کی نشانی پھر کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اگر ہم جانور کا گوبر اٹھائیں تو برکتیں ہیں، اگر جانور کی صفائی کریں تو نیکیاں ہیں، جانور کا خیال رکھیں تو اس سے پیار کریں تو رب کی رحمت برستی ہے۔ تو جو مصطفیٰ سے پیار کرے، جو حضور کے لعاب دہن کو زمین پر نہ گرنے دے، جو حضور کے خون مبارک کو زمین پر نہ گرنے دے، حضور اسلام و سلام کی ہر چیز کو سنبھال کے رکھے اور حضور کی نسبت میں ملنے والی ہر چیز کا حیا کرے۔ ایک صحابی حضور اسلام و سلام کے آپ کے بال طویل ہو گئے، لوگ کہتے کٹواتے کیوں نہیں؟ فرماتے شرم آتی ہے، ان بالوں پر میرے مصطفیٰ نے ہاتھ پھیرا تھا، آج بھی خوشبو آتی ہے، کٹوا نہیں سکتا۔ کیا ادب ہے، کیا مرتبہ ہے ان کا۔ لوگوں، یہ شاعر اللہ میں اگر حضور کی تعظیم کی بات آ جائے، جانوروں کو شاعر اللہ ماننے والوں، وہ فکر اور سوچ دے رہا ہوں کہ حضور کی بات بھی آئے تو یہی کارکن جیسا کوئی نہیں ہے، یہ عقیدہ رکھو، ان جیسا اگر کسی کا کرنا ہی نہیں۔ اگلی بات رب نے سورہ حجرات میں فرمایا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ اب یہ آیت کیوں اتری تھی؟ قربانی کس کے لیے بھی ہم نے پڑھی، کس کے لیے کرتے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ حضور اسلام نے فرمایا، اللہ نے فرمایا میرے اور میرے محبوب سے آگے نہ بڑھو۔ مالک کیوں؟ فرمایا ہم تو تجھ سے آگے بڑھ ہی نہیں سکتے، کہ جو رسول سے آگے بڑھتا ہے وہ مجھ سے آگے بڑھتا ہے۔ ہوا یہ تھا چند صحابہ نے حضور کے قربانی کرنے سے پہلے اپنے جانور قربان کر لیے۔ رب نے کہا نہیں، جب محبوب کرے اس کے بعد کو مالک کوئی کام بھی تو پڑھ سکتا ہے، کہا مجھے اس سے غرض نہیں، جب تک وہ نہ کرے، کیونکہ تمہاری نقل ہے ان کی اصل ہے، اتباع میں رکھو گے تو قبول کرو، پھر شک نہیں رہے گا۔ اگر جانور اس قدر خیر پڑے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں مسائل کو بھی بیان تیزی سے کر دیتا ہوں، مجبوری ہے میری، وقت بھی دیکھنا ہوتا ہے، اور آپ سب میں میرے ساتھی صرف جمعہ کے لیے دور دور سے آتے ہیں، تو کچھ جابس والے بھی ہوتے ہیں، تو پھر ان کی بھی دیکھنا ہوتا ہے۔ تو آپ لوگوں کا عشق سلامت رہے، محبت والے رہے، سلامت رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کے جانوروں کی برکتیں بتائیں، اس میں یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے قربانی کے یہ جانور عام نہیں ہیں، یہ جانور وہ ہیں کہ قیامت کے دن، جن تم جانور کہتے ہو، قیامت کے دن یہ اپنے سینگوں کے ساتھ، اپنی کھالوں کے ساتھ اور جسموں کے ساتھ کھڑے ہو کر رب کو کہیں گے مالک اس بندے کو دوزخ میں نہ بھیجنا، ہم گواہی دیتے اس نے قربانی صرف تیری خاطر کی تھی، اور رب اس کی شفاعت کو قبول کرے گا۔ میرا سوال ہے اس ذہن سے جو شفاعت مصطفیٰ کو نہ مانے، میرا سوال ہے ایسے دنیا دار ذہن سے، ارے جانوروں کی شفاعت قبول ہوگی
تو میرے مصطفیٰ کی بات کیا کرتے ہو؟ اس دن تو شیطان بھی اپنی گردن اٹھا کر میرے مصطفیٰ کو ٹکرا ہوگا کہ نظر کرم ادھر بھی ہوگا. میں حدیث سنا رہا ہوں, یہ عالم ہوگا ان کا. تو قربانی کے جانور یہ برکتوں والے ہو جاتے. اور حضور نے فرمایا کہ ان کے ایک ایک بال کے اوپر نیکی ہے, ایک ایک خون کے قطرے پر رب نے نیکی رکھی ہے. کسی کے ذہن میں آئے گا کہ وہ جو ہم چھترا کہتے ہیں جسے, تو چھترے میں تو بال ہی بڑے ہوتے ہیں. مجھ سے ایک نے پوچھ لیا, لو چھترے میں تو بال ہی بڑے ہوتے ہیں, بولے بارے. میں نے کہا تم نے رب کی رحمت کو چھوٹا سمجھا, وہ کر نہیں سکتا. تو رحمتی واسعت کل شیء, تم اپنے حسابوں میں اس کی رحمت کو کیوں گنتے؟ وہ سب کو معاف بھی کر دینا تو اس کو پرواہ نہیں, وہ سب کو عذاب میں بھی ڈال دے تو اس کو پرواہ نہیں, بس وہ ایک ہی پرواہ کرتا ہے, سونے تو راضی کیسے ہو محبوب, تو راضی کیسے ہو, تیری رضا مجھے چاہیے. یہ آقا اسلام, یہ میں نے آپ کو قربانی کے جانور کے حوالے سے, اور ہاتھ سے جانور کرنا حضور اسلام کا طریقہ ہے. آقا السلام سیدہ عائشہ صدیقہ پر بیان فرماتی ہیں, آقا صلی اللہ علیہ وسلم, یا عائشہ حلمی المدیہ مدیہ ثم قال اشحدیها بحجر ففعلت ثم واخذ القبش فاذبح ثم ذبح ثم قال بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد ثم دحا به. آقا السلام سے عائشہ سے کہا چھری لاؤ اور اس کو پتھر پر اچھی طرح تیز کرو. میں نے اس کو تیز کی, آپ نے چھری لی, مینڈے کو پکڑا, فأدجح, پکڑا اسے. دیکھیں مینڈے کو حضور نے پکڑا, اس کو لٹایا, ذبح کرنے لگے تو فرمایا اے اللہ تیرے نام سے, اے اللہ تیری, میں مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے, آل محمد کی طرف سے اور امت محمد کی طرف سے اس کو قبول فرما. پھر آپ نے قربانی فرما دی. یہاں سے مجھے ایک نقطہ مل گیا, وہ لوگ جو قربانی نہ کر سکے یا نہیں کر سکتے, دل مغموم ہوتا ہے, سب کر رہے ہیں تو میں خالی کیوں ہوں. وہ دل مغموم نہ کریں, نیت ایک تو خالص رکھیں, دل مغموم نہ کریں. ان کی طرف سے میرے آقا نے قربانی کر دی ہے, پہلے کر دی. اس لیے حضور اسلام نے فرمایا میری طرف سے, میری آل کی طرف سے, میری امت کی طرف سے. تو امت میں صرف وہ نہیں ہوتے جو تب تھے, اگر وہ آئے تو پھر ہم کون ہیں؟ ہم بھی تو ماڑے انہیں کے, ہم بھی تو کمی انہیں کے. وہ آلہ تھے, وہ لوگ تو صحابہ کے آلہ تھے. یہ بات میں نے آپ کو سمجھائی. یہ آقا صلی السلام کی بارگاہ سے. دوسرا, قربانی واجب ہے. قربانی کرنا, جس کے پاس مال ہو, پیسہ ہو, قربانی کرنا واجب ہے. قربانی کے جو جانوروں کی عمریں ہیں وہ بھی سن لیں کہ بکرا 1 سال کا ہو جائے, دوسرا سال لگاؤ, اجازت ہے. اس طرح 6-7 ماہ کا دمبا یا بھیڑ جو ہوتا ہے وہ تگڑا لگے, سال کے برابر لگے, اجازت ہے. 4 قسم کے جانوروں کی قربانی جائز ہے, یعنی دمبے کی, بکرے کی, گائے کی, اونٹ کی, اور اس طرح بھینس کی قربانی بھی جائز ہے. کچھ لوگ پوچھتے بھینسے کی ہو جاتی ہے, بھائی اس کی بھی ہو جاتی ہے, اس کو کیا لگا ہو. کئی لوگ مجھ سے سوال پوچھا کالے بھینسے کی ہو جاتی. میں نے کہا بھائی اجازت ہے. وہ کہتے ہیں نہیں ہوں گی. میں نے کہا نہیں, ہو جاتی ہے, ایسی گھبرانے کی ضرورت نہیں, آپ کریں. بھینسے کی بھی قربانی سراد کی ہو, بالکل قربانی ہو جائے. سبھی جانور جس کے گائے کی جو عمر ہے وہ 2 سال یعنی 30ویں سال میں لگی ہو, اونٹ 5 سال کا, کیونکہ اس عمر میں وہ سنی ہوتا, پورے 5 سال کا, چھٹے میں لگ جائے اس وقت سنی ہوگا. بکرا اس وقت کا سنی ہوگا جب 1 سال پورا ہو جائے, دوسرے سال میں لگ جائے. دان, دمبا, مینڈا, بھیڑ, چھترا اور یہ جیسے اس میں, تو اس میں 6-7 ماہ 1 سال کے برابر لگے تو اجازت ہے. یہ میں نے آپ کو قرآن مجید احادیث نبوی اور فقہا کے حوالے سے بات پیش کی ہے. قربانی کا جو وقت ہے وہ 10, 11, 12 3 دن بنتے ہیں. 10 سے لگ جاؤ, 11 سے لگ جاؤ, 12 سے لگ جاؤ.
یہ 3 دن ہے، ان 3 دنوں کے اندر قربانی، بس مغرب کے بعد قربانی نہیں کریں، وہ مکروہ ہو جائے گی، مکروہ تحریم نہیں ہوگی. اور آخری جو وقت ہے مغرب سے پہلے پہلے آپ تیسرے دن بھی چھری پھیر سکتے ہیں. وہ 12 بجے والا تصور نہیں ہے، میں احناف کا طریقہ بتا. آگے بات سمجھ یہ ہو گئی. اور پھر قربانی کے جانور کا معیار کیا ہے؟ جانور اندھا نہ ہو، کانا نہ ہو، لنگڑا نہ ہو، عجیب نہ ہو، دیکھنے میں برا نہ لگے، تو اس کی اجازت ہے. وہ اس کو قربان نہیں کر سکتے. کانا اور کہتے ہیں عربی میں کانے کو، کانا نہ ہو، لہنگا نہ ہو، یہ چیزیں. کسی کے ایسے کان جو ہے بچپن یا کسی چیز میں وہ کٹ گیا، زخم رہ گیا، لیکن ویسے سلامت ہے، ٹھیک ہے، اجازت ہے، کر سکتے. آری بات سمجھ. اور احناف کے نزدیک یہ جو خصی جانور ہوتے ہیں اس کا بنسبت دوسروں کے زیادہ افضلیت بتائی گئی ہے. ایک وجہ یہ بھی انسانی ذائقے میں کہ اس کا گوشت زیادہ لذیذ ہوتا ہے. گائے میں بھی 7 حصے ہوتے ہیں اور اونٹ میں بھی 7 حصے ہوتے ہیں. قربانی کرتے وقت اس کا خیال رکھیں. قربانی میں ایک اور چیز آخر پر ختم کر رہا ہوں، پھر ایک روایت اجازت چاہتا ہوں. قربانی میں بہت سے چیزیں آ سکتی ہیں. میں نے چاہا کہ آپ کو فلسفہ قربانی کے ساتھ ذرا موٹی موٹی چیزیں دے دوں. قربانی کے جانور کو ذبح کرتے وقت چھری کا خاص خیال رکھیں، تکلیف نہ ہو. یہ اللہ کی قرب میں پہنچانے والا. کسائی بھی کرے تو اسے اچھا کرے. پھر ہمارے ایک اور بڑا میں نے بات بھی کی، وہ ایک کسائیوں کی روایت چلتی ہے. اگر کوئی بیٹھے تو معذرت چاہتا ہوں، میں نے طنز کرنا مقصود نہیں، نہ میری عادت. وہ میں ایک جگہ گیا تو پتہ لگا کہ محرم سے پہلے گوشت کھا لینا چاہیے، اس کے بعد جائز نہیں ہے. تو ایسی کوئی بات کہیں نہیں ہے، یہ حضور کی کوئی حدیث نہیں ہے. یہ کوئی خاندانی روایت کسی کے اندر چل رہی ہوگی، حضور کی حدیث نہیں ہے. تو آپ اگر چاہیں تو سارا سال اگر کر سکتے ہیں تو کھا سکتے ہیں، کھا لیں. لیکن 3 حصے گوشت کے کریں. دستی والا کنور دے دیں، جو راند والا وہ کنور دے دیں، اور جو آخر کو جو چچے بچے وہ غریبوں کو دیں. ٹھیک ہے نا؟ تو کوئی پا دے. تو ایسا ہرگز نہیں کرنا. یہ بات میں نے بظاہر خود منفی کر مثبت کے لیے سمجھائی ہے. ایسا نہیں کرنا. رشتہ داروں کو اس لیے رکھا ہے تاکہ جن سے ناراضگی ہے تحفہ لے کے جاؤ، دل جڑ جائیں گے عید والے. اور تیسرا، عزت کے ساتھ، رسپیکٹ کے ساتھ ایسے بندے کو دے دے جو قربانی نہیں کر سکا، اس کے گھر میں گوشت نہیں ہے، پتہ نہیں کیسے کھائے گا، روٹی کیسے پوری کرتا. دھیان رکھیں تو اللہ اس کے صدقے کی برکت قربانی قبول کرے. فضول قسم کا بچوں کو منع کرے، بگایا نہ کرے، یہ اللہ کی نشانی ہے. تو اس کی بے حرمتی نہ کرے، جانوروں کو دکھانا، یہ اس سے بچے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ ہماری مسجد میں نماز عید الاضحیٰ 6:30 بجے ادا کی جائے گی. کتنے بجے گی؟ ہاں بس.